السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو سننے کے لیے جن بھائیوں نے سبسکرائب، شیئر، لائک، کمنٹ نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں اور اپنی دعاؤں سے ہمیں روز نوازیں تاکہ مجھے حوصلہ ہو اور ہمت بڑھے اور بھی اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق ملے۔ بس شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں دنیا کے سب سے بڑے سلطنت کے مالک تھے، لیکن آپ کے اندر شاہانہ جاہ و جلال تھا اور نہ ہی تکبر اور بڑائی کی کوئی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ آپ کا لباس سیدھا سادہ اور کھانا معمولی تھا۔ آپ نہایت تواضع انسان تھے، لونڈی غلاموں کے ساتھ برابر سلوک کرتے، نوکروں کے آرام کا بھی خیال رکھتے، ان کے آرام کے وقت خود اپنے ہاتھوں سے کام کر لیتے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مہمان سے گفتگو کر رہے تھے کہ رات زیادہ ہو گئی اور چراغ بجھنے لگا۔ نوکر سویا ہوا تھا۔ مہمان نے چاہا کہ نوکر کو جگا دے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا۔ مہمان نے خود رس کرنا چاہا تو فرمایا کہ مہمان سے کام لینا اچھا نہیں، لہٰذا انہوں نے خود اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالا اور اس کو درست کیا اور فرمایا کہ میں چراغ کو درست کرنے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں، یعنی ان کاموں کو کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں بنتا۔ کیا آج کے زمانے میں کوئی ہے جو اپنے نوکروں کا اتنا خیال رکھے؟ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انسان کا جسم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بڑی حکمت سے بنایا ہے اور اس میں بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، جس میں سے ایک نشانی رگیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بے شمار رگیں بنائی جو جسم کے تمام حصوں میں خون پہنچاتی ہے، اور یہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کو نکالا جائے اور زمین کے چاروں طرف لپیٹا جائے تو انہیں 3 مرتبہ زمین کے چاروں طرف لپیٹا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ اتنی لمبی رگیں اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں سمو دی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں طواف میں 7 چکر لگانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے اور پہلے 3 چکروں میں رمل کیا اور بقیہ چکروں میں اپنی حالت پر چلے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں دائیں طرف سے تقسیم کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ دائیں طرف ایک دیہاتی تھا اور بائیں طرف حضرت ابوبکر تھے۔ آپ نے اس دودھ کو پی کر بچا ہوا اس دیہاتی کو پہلے دیتے ہوئے فرمایا، داہنی طرف والا زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز دائیں طرف سے بانٹے یا دائیں طرف سے دے، اور دائیں ہاتھ سے بھی دے، دائیں ہاتھ میں بھی دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، یہ نماز گھر میں برے داخلے کو روک دے گی، اور جب گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز ادا کرو، یہ برے نکلنے کو روک دے گی۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن شریف کو بھلا دینا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے قرآن شریف حفظ کیا پھر اسے غفلت کی وجہ سے بھلا دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ یا کوئی عضو کٹا ہوا ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور خشک سالی ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قید خانے اور خشک سالی سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کے خادم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شراب کے جام لے کر جنت والوں کی خدمت میں ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ وہ اس قدر حسین اور خوبصورت ہوں گے کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ جب تم اس جگہ دیکھو گے تو بکثرت نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ گرم غذا کے اثرات کا توڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ کھیرے کھاتے تھے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ کھجور چونکہ گرم ہوتی ہے اس لیے آپ اس کے ساتھ ٹھنڈی چیز یعنی کھیرا، ککڑی وغیرہ استعمال فرماتے تاکہ دونوں مل کر معتدل ہو جائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا
اے انسان تو میرا اور اپنے ماں باپ کا حق مان، اس لیے کہ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ